اس کا نیکیوں میں شوق بڑھ جاتا ہے، نمازوں میں دل لگنے لگتا ہے، تراویح اور قیام میں کھڑا ہو کے قرآن سننا اسے اچھا لگتا ہے، قرآن کی تلاوتیں اس کی زبان پہ جاری رہتی ہیں، سخاوت کرنا، ایثار کرنا، خرچ کرنا، یہ سارا کچھ اس کے زندگی کا معمول بن جاتا ہے، مسجدیں آباد نظر آنے لگتی ہیں۔ ایک طرف نیکیوں کی یہ کیفیت ہے اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اصلی مومن، صحیح روزے دار اپنی زبان کو سنبھالنے لگتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، زبان پہ جھوٹ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہیں، غصہ آئے تو کنٹرول کر لیتا ہے، یہ بڑی محتاط سی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جب پورا مہینہ اس طرح گزار لیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں ہلکی سی خوشی کے طور پر ایک مختصر سی خوشی عید والا دن عطا کرتا ہے، جس میں یہ اپنی پسند کے کھانے کھاتا ہے، اپنے پیاروں سے مل کے خوش ہوتا ہے، اور دعوتیں کی جاتی ہیں، کوئی میزبان ہے، کوئی مہمان ہے، پرخلوص پرتکلف کھانوں کا اہتمام ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مہینہ عبادت میں شوق، لگن، گناہوں سے دوری، اس طرح گزارا، تحفے کے طور پہ، انعام کے طور پہ، ہلکی سی خوشی کے طور پہ عید کا دن ملا، جو اپنی ساری زندگی کو اسی رمضان کی طرح اسی شوق میں، اسی لگن میں، اسی عبادت میں، اسی محنت میں، گناہوں سے دوری میں، تقویٰ کی اسی کیفیت میں جب پوری زندگی گزارتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو عید ملی تھی، اسی طرح جب یہ اس طرح کی خوبصورت زندگی ختم ہوتی ہے، اللہ اسے پہلے انعام کے طور پہ عید جیسی خوشیوں والی موت عطا کرتا ہے، جس میں یہ اپنے اللہ سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا رب میزبان ہوتا ہے، یہ بندہ مومن مہمان ہوتا ہے۔ جہاں دعوت ہے وہ رب کی جنت ہے، اس کی موت عید جیسی بن کے خوبصورت آ جاتی ہے۔ ارباب انتظامیہ کی طرف سے میرے ذمہ یہی موضوع لگا ہے کہ جس کی زندگی رمضان جیسی ہوتی ہے اس کی موت عید جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اسی طرح خوبصورت گزرے، اس کی موت بھی ایسے ہی عید کی طرح پیاری آئے۔ قربان جائیے رب کے قرآن پہ، اللہ نے اس سارے موضوع کو قرآن میں بیان کر دیا۔ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر 2-4 دنوں کے لیے نہیں، 2-4 ہفتوں کے لیے نہیں، رمضان کے 1 مہینے کے لیے نہیں، جس کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر اسے ڈٹے رہے، حالات کیسے بھی تھے، کوئلوں پہ لیٹتے رہے، حالات کی آسائشوں کا اور آلائشوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے، ساری دنیا سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ہی حالت میں ڈٹے رہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے،
اللہ کہتا ہے جس کی یہ ساری زندگی یوں رمضان کی طرح مستقل مزاجی والی عبادت اور تقوی والی ہوتی ہے، اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر پے در پے کتاروں میں فرشتے آنے لگتے ہیں، آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جانے والا جا رہا ہے، فرشتے سامنے بڑی خوبصورت شکلوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیارے چہروں میں آئے ہیں، خوبصورت چہروں میں آ کے تتنزل علیہم الملائکۃ، اسے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا خوف نہیں کرنا ہے، پیچھے تیری گھر بار کا معاملات کا کیا بنے گا اس کا غم نہ کھانا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، تیری روح نکلنے سے پہلے ہم تجھے بشارتیں دیتے ہیں، تو جنتی روح ہے، تو جنت پہ جا رہا ہے۔ جب یہ بشارتیں ملتی ہیں یہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کون ہو تم جو اتنی بشارتیں دے رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، تم آ کے میری روح لینے کے لیے اتنی بشارتیں کس بات کی ہیں؟ یہ آگے سے کہتا ہے یہ آگے سے فرشتے سے جواب دیتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ تیری ساری زندگی کی نیکیوں کی وجہ سے، ساری زندگی رمضان جیسی ہونے کی وجہ سے، ساری زندگی کی عبادتوں کی وجہ سے رب تجھے ایسا نوازنا چاہتا ہے، ہم تیرے دوست ہیں، ہم فرشتے تیری روح لینے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں بھی تیرے دوست تھے لیکن تب ظاہر ہونے کی اجازت نہیں تھی، اب آخرت میں بھی ہم تیرے دوست ہوں گے، اور چل آگے چل کے دیکھ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جیسے تو عید کے دن میں بڑے اچھے اچھے کھانے کھایا کرتا تھا، آج ہم جہاں تجھے لے کے جا رہے ہیں وہاں بھی ایسا ماحول ہوگا، جو تیرا دل چاہے گا تیرے من میں آئے گا، دل میں خیال آئے گا، وہ سارا کچھ وہاں تجھے دے دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، یہ اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے تیری میزبانی کے طور پہ تیار کیا گیا ہے۔ یوں جس کی زندگی رمضان کی طرح تھی اللہ نے اس کی موت کو عید کی طرح بنا دیا۔ یہ سارا مضمون اللہ قرآن میں یوں بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی رمضان کی طرح ہو، جو نیکیاں رمضان میں شروع ہوئیں وہ بعد میں ختم نہ ہوں، جو مسجدیں رمضان میں آباد ہوئیں بعد میں ویران نہ ہو جائیں، جو نوافل رمضان میں شروع ہوئے بعد میں ختم نہ ہو جائیں، جو مسجدوں کا رش رمضان میں بنا بعد میں ختم نہ ہو جائے، ساری زندگی یوں ہی گزارتے چلے جانا۔ یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے، جو موضوع کا انتخاب ہے یہی اس میں سمجھایا گیا ہے۔ لوگوں اپنی ساری زندگی میں رب کو کبھی نہ بھولنا، ہر وقت اپنی زندگی یوں ہی بنا کے رکھنا، انشاءاللہ آخری وقت آئے گا، عید کا طرح کا وقت ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، جو عمل شروع کر دیتے تھے پھر کبھی اس میں ناغہ نہیں آتا تھا، حالات جیسے بھی آ جائیں، معاملات زندگی کیسے بھی بن جائے، پھر ان میں کبھی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، من صلی 12 رکعۃ بنی لہ فی الجنت بہن قصر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جو دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ میں 12 سنتوں کی عظمت نہیں بتانے لگا، میں کہنے یہ لگا ہوں کہ 12 سنتوں کی آپ سے حدیث سنی ہے، جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ام حبیبہ کنیت ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، ام حبیبہ کا نام رملہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث سنتی ہیں 12 سنتوں والی، کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے اس کے بعد کبھی میں نے سنتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ ام حبیبہ سے ان کے بھائی انبسا نے اس حدیث کو سنا، انبسا کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جب سے میں نے اپنی بہن ام حبیبہ ام المؤمنین سے اس حدیث کو سنا ہے اس کے بعد کبھی اس عمل میں ناغہ نہیں کیا ہے۔ انبسا سے یہ حدیث سنی، ان کے شاگرد کبیر تابعی عمر ابن اوس نے، وہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من انبسا، جب سے میں نے انبسا سے اس حدیث کو سنا ہے اس کے بعد کبھی میں نے اس میں ناغہ نہیں کیا ہے۔ عمر ابن اوس سے یہ حدیث سنی نعمان ابن سالم نے، نعمان ابن سالم کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر ابن اوس، جب سے میں نے عمر ابن اوس رحمہ اللہ سے اس حدیث کو سنا ہے تب سے لے کے آج تک کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا ہے۔
جو سنتا گیا اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتا گیا. صرف رمضان کے لیے نہیں، 2-4 ہفتوں کے لیے نہیں، ساری زندگی اس پر پہرا دیتے رہے. تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی لختے جگر، نور نگر، آپ کی بیٹی آپ کے پاس جاتی ہے. اللہ کے رسول غلام آئے ہیں، کچھ ہمیں بھی عنایت کیجیے. آپ کہتے ہیں فاطمہ بیٹی یہ تو میں نے صفا کے مدرسے کے طالب علموں کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں. گھر بیٹی آئی ہو، اللہ کی قسم باپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، باپ پلکیں بچھا دیتا ہے. باپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے میری بیٹی میرے گھر سے کبھی پریشان نہ لوٹے، میری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے. یہاں فاطمہ آتی ہے، دنیا کی سب سے عظیم بیٹی ہے، سب سے عظیم باپ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے فاطمہ بیٹی یہ میں نے مدرسے کے بچوں کے لیے رکھے ہیں، تجھے نہیں ملیں گے، تجھے تسبیحات سکھاتا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات سکھا کے بیچ دیا. اب جاتے ہیں، پوچھنے والا 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد کوئی جناب علی سے پوچھتا ہے اے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، جب سے آپ نے وہ تسبیحات فاطمہ آپ کی بیوی، وہ آپ کے نبی کے گھر سے تحفہ لے کر آئی تھی تسبیحات والا، اس کو پڑھتے ہو. جناب علی 40 سال کے بعد کہتے ہیں فما ترکتها بعد ما سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے ان تسبیحات کو سنا ہے، آج 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا ہے. پوچھنے والا کہتا ہے ولا لیلۃ صفین، اے علی وہ جو صفین کی رات آئی تھی، وہ جو گمسان کا مارکا تھا، جنگ لگی ہوئی تھی، میدان سجا ہوا تھا، لاشیں گر رہے تھے، جب حالات ایسے بنے ہوئے تھے، مارکا سجا ہوا تھا، اس رات بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی تھی ولا لیلۃ صفین. علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے صفین کی رات بھی میں نے ان تسبیحات میں ناغہ نہیں کیا تھا. جو سنتے گئے عمل کی زندگی کا حصہ بنا لیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت میں گئے، آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا. بلال سے آگے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ رب جنت پہ سنائی دیتا ہے، ایسا کون سا عمل ہے، زندگی میں کیا کرتے ہو؟ جناب بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی بڑے عمل تو نہیں ہے، بس ایک بات ہے احدثت ولا توضعت الا صلیت رکعتین، جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کہتے بہذا تیرے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنایا ہے. لاہور کے واسیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے جس بندے کی زندگی میں ایک نیکی ایسی ہو جس میں 2 خوبیاں ہوں، ایک نیکی بے شک مختصر سی ہو اس میں 2 خوبیاں ہوں، ایک خوبی یہ ہے اس نیکی کو رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اسے وہ مسلسل کرتا ہو. جس کی ایک نیکی زندگی میں ایسے ہوئی اور تسلسل کے ساتھ صرف رب کی رضا کے لیے ہوئی، اللہ اس کو جنت کا داخلہ ضرور عطا کرے گا. صرف 2 رکعتیں جناب بلال کی، صرف 2 رکعتیں، عمل چھوٹا سا ہے لیکن تسلسل کی وجہ سے، ہمیشہ کرنے کی وجہ سے، ساری زندگی رمضان کی طرح ان نوافل میں گزارنے کی وجہ سے اللہ یہ اعزاز دیتا ہے. لاہور کے باسیوں آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا اندازہ کیجئے، آپ کا پارٹنر تھا، آپ نے کسی کو بزنس کے لیے پیسے دیے، 10 لاکھ روپے آپ نے اسے دیا کہ جاؤ جا کے یہ کاروبار کرو. وہ کاروبار کرتا ہے، آپ 2 مہینے کے بعد اس کے پاس گئے، وہ کہتا ہے دیکھو جی حضرت صاحب یہ 10 کا 12 ہو گیا، پھر 4 کے بعد 14 ہو گیا، پھر 6 مہینے کے بعد 18 لاکھ ہو گیا. پھر وہ دوست، وہ پارٹنر، وہ کرپٹ ہو گیا، وہ سست ہو گیا، وہ اندر سے کام خراب کرنے لگا. پھر ایسا ہوا سال کے بعد آپ حساب کرنے کے لیے گئے کہ بتاؤ سال میں حاصل کیا ہوا ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، کیا ہوا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے 10 کا 8 رہ گیا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتا ہے حضرت صاحب یہ دیکھو کہ بس وہ 6 مہینے میں 18 ہو گیا تھا، 4 مہینے میں دیکھو کتنا ہو گیا تھا. شیخ صاحب، حاجی صاحب، میں نے بڑی محنت کی تھی، 6 مہینے میں اتنا ہو گیا تھا. وہ آپ اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ 6 مہینے میں کتنا تھا. آپ کہیں گے جب میں حساب لینے آیا ہوں اب کا بتا مجھے، اب تیری حالت کیا ہے، اب تیری کمائی کتنی ہے. یہی سیم قانون کائنات کے رب کا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا جب فرشتہ اس کے پاس لے کے گیا، یہ جا کے کہتا ہے اللہ دیکھ میں نے رمضان میں بڑی عبادتیں کی تھی، اعتکاف میں نے بڑی محنتیں کی تھی، قرآن بڑا پڑھا تھا، رمضان میں تیری عبادتیں کرتا رہا، نماز میں ناغہ نہیں تھا، ایثار اور جذبہ بڑا تھا،
था, बड़ी फरावानियों से खर्च करता था। अल्लाह कहते हैं ये ना बता, ये बता जब मेरे फरिश्ते तुझे पकड़ के मेरे पास लाए उस वक्त तेरी कैफियत क्या थी, उस वक्त तेरी हालत क्या थी। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारोमदार उस बात पे होता है जब खात्मा होता है, जब सांस निकल रही होती है, जब मौत आती है, उस वक्त इसकी कैफियत क्या है। ये ओहद का मैदान है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी है, मुसलमानों की तरफ से एक शख्स लड़ रहा है, इतनी जवां मर्दी से लड़ता है, इतनी बहादुरी से लड़ता है। मैदान में उसकी कैफियत ये है, चक्कर लगाता है, भागते भागते आगे जाता है, जहां उसे कोई काफिर मुशरिक नजर आ जाता है, इत्तबाअहा यदरिबुहा बिसैफिही, उसके पीछे लग जाता है और तलवार से उसे जाके वार करता है, जहन्नुम वासिल कर देता है। ये इसकी कैफियत है। फिर जंग का वक्फा होता है, आप बैठ जाते हैं, सहाबा किराम भी बैठे, बातें होने लगी, कैसा रहा ये मरहला, जंग कैसी हुई, हालात कैसे बने, कौन कैसा लड़ा। जनाब सुहैल कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल वो जो शख्स है ना वो बड़ी बहादुरी से लड़ा है, बड़ी जवां मर्दी से लड़ा है। आप ये बात सुनते हैं और कहते हैं मैं सुहैल तू तो कहता है बड़ी बहादुरी से लड़ा है, अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, मैं नबी ये कहता हूँ कि वो जहन्नुमी है। तू कहता है जवां मर्दी से लड़ा है, मैं नबी कहता हूँ वो जहन्नुमी है। अल्लाह के रसूल ये कैसे, बड़ी शाक गुजरी ये बात, बड़ी भारी गुजरती है ये बात। जनाब सुहैल आपसे ये बात तो सुनते हैं, फिर उसके पीछे चले जाते हैं, जंग दोबारा शुरू होती है, अगले दिन भी जंग चलती है। चलते चलते ऐसा वक्त आता है उसको जख्म लगता है और वो बर्दाश्त न कर सका, वो सब्र न कर सका, अपनी तलवार से अपने आप को मारता है, खुदकुशी करता है और दुनिया से चला जाता है। सहाबी दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के सामने आते हैं, आके कहते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। सुहैल क्या हुआ है, किस बात की गवाही, क्या देख के आए हो। कहा अल्लाह के रसूल वो जिसको आपने ये कहा था आज मैंने देखा है, इस तरह की मौत वो यूं ही मर गया है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था लोगो इन्नमल आमालु बिल खवातीम, देखा ये जाता है खात्मा कैसा हुआ है, देखा ये जाता है कि जिंदगी का इख्तिताम कैसा हुआ है। जब इसकी जिंदगी थी रमजान तो बड़ा अच्छा गुजरता रहा है, हालात बड़े अच्छे थे, इबादतें बड़ी अच्छी थी, बाद में छोड़ के बैठ गया, मौत बाद में आई है। अब अल्लाह ने इसको छुट्टी तो नहीं दी थी, अल्लाह ने कोई ऐसा काम नहीं रखा कि जिस जगह पे जाके अल्लाह कह दे कि इसके बाद इतनी इबादतें कर लो, इस तरह का रमजान गुजार लो तो उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। कोई ऐसी घड़ी नहीं है, एक ही पैगाम है हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक इबादत करनी है कि मौत का वक्त आ जाए। सारी जिंदगी लगे रहो, मुझे है हुक्म अदा बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे सारी जिंदगी मरते दम तक, हमें तो कुछ छुट्टी नहीं मिली, सहाबा को छुट्टी मिली थी और अल्लाह की कसम कैसी छुट्टी थी। जो बदर में लड़के आए अल्लाह के रसूल ऐलान करके कहते हैं ए बदरी सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में ऐलान करवाया है एमलू माशे तुम फकद गफरतु लकुम, जाओ तुम सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहो, रब कहता है मैंने पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है। इस छुट्टी के बाद कभी उन्होंने नमाज छोड़ी, इस छुट्टी के बाद कभी नमाजों में नागा आया, इस छुट्टी के बाद कभी फहाशी में हाथ बढ़ा, कभी इस छुट्टी के बाद आंखें आवारा हुई, कभी इस छुट्टी के बाद उनकी इबादत में ख़त्म हुई, कभी इस छुट्टी के बाद उनकी कुरान की तिलावतें कम हुई। अल्लाह की कसम उनको छुट्टी की गारंटियाँ मिली, रब की तरफ से ज़मानतें मिली, जन्नत की बशारतें मिली, रब के रिदा के सर्टिफिकेट मिले। इसके बाद भी कभी उन्होंने नागा नहीं किया। और हम हैं कि एक रमज़ान गुजरता है तो हम समझते हैं अल्लाह हम पे राजी है, अब हमें मौत ईमान की हालत में ही आएगी। लोगों जिसकी जिंदगी रमजान की तरह होती है, आखिरी सांस रमजान की तरह गुजरता है, फिर उसकी मौत को अल्लाह ईमान, उसकी मौत को अल्लाह ईद की तरह खुशियों वाला बना देता है। हजरात आगे बढ़िए, यही तो असल बात है। दुनिया का कोई शख्स भी उस वक्त तक कामयाब नहीं है, कोई स्टूडेंट उस वक्त तक पढ़ा लिखा, कोई समझदार स्टूडेंट उस वक्त तक तरक्की नहीं करता है जब तक वो रेगुलर ना हो जाए। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है कि वो आज दुकान खोले, आज तो 24 घंटे खोली है, बस फिर 2-4 दिन बंद ही पड़ी है, फिर 24 घंटे खोल लेगा, फिर हफ्ता बंद पड़ी रहे, वो दुकान नहीं चल सकती। जब दुनिया के छोटे छोटे काम भी तसलसल के बगैर, हमेशगी के बगैर, वो हमेशा और रेगुलर होने के बगैर नहीं चल सकते, फिर दुनिया का सबसे बड़ा काम
حسن خاتمہ ہے, جنت کا حصول ہے, پیاری موت ہے, مسکراتے مسکراتے اپنے اللہ سے ملنا ہے. یہ اتنا بڑا کام تسلسل کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, ہمیشگی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار یہ اسی پر ہوتا ہے. خاتمہ کیسا ہوا ہے؟ لوگوں جو ساری زندگی عبادات کرتے رہے ہیں, ساری زندگی ان کی رمضان کی طرح گزری ہے, ان کی پھر موت کیسی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں اور آپ کے تابعین ہیں, صحابہ کو ماننے والے, آگے تابعین, تبع تابعین, ایک ایک کے سلسلے کو آپ پڑھ کے دیکھیں. ان کی زندگیاں رمضان کی طرح تھی, ان کی موتیں اللہ نے عید کی طرح بنائی ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سارے ہی اللہ والے یہی تو اپنے اللہ سے کہتے رہے ہیں. یہ جناب یوسف علیہ السلام ہے, یہ عظیم عظمت کے پیکر ہیں, یہ عظیم پیغمبر ہیں, یہ عظیم پاک دامنی کے اور حیا کے یہ عظیم پیکر ہیں. جناب یوسف علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں, اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ تو نے مجھے بڑا کچھ عطا کر دیا ہے. کہاں میں بچپن میں تھا تو نے مجھے خواب دکھایا, میں کنویں میں گیا, کہاں تو نے مجھے کنویں سے نکالا اور مجھے بکتا بکاتا عزیز مصر کے گھر پہنچا, عزیز مصر کے گھر سے جیل آیا, جیل سے تخت تک کا سفر کروایا. اللہ تو نے یہ سارا کچھ مجھے دے دیا ہے. فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کا خالق و مالک تو ہی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, جتنا کچھ بھی ہے مولا تیرے کرم سے ہے, آگے جتنے کی امید ہے تیرے کرم سے ہے مولا. یہ سارا کچھ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اتنی تعریفیں, جناب یوسف چاہتے کیا ہو, اتنا کچھ کہتے جاتے ہو, مانگتے کیا ہو؟ اللہ مانگتا ایک ہی بات ہوں, توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اللہ موت آئے تو عید کی طرح اسلام کی حالت میں مسکراتے مسکراتے اچھی موت دے دینا. یہ ان کی تڑپ تھی, یہ ان کی فکر تھی. اللہ تو نے سارا کچھ دے دیا ہے لیکن اب موت ایسی آئے کہ اسلام کی حالت میں آئے. جناب یہ شہر ابن حوشب, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے شہر ابن حوشب سے نقل کیا. شہر ابن حوشب آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں. ام سلمہ آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا, اے ام سلمہ یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے اللہ سے کیا مانگتے ہیں, سب سے زیادہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اچھا مکان مل جائے, انکم ٹیکس والوں سے جان چھوٹ جائے, مجھے دکاندار کرایہ دار سے جان چھوٹ جائے, ساتھ والی دکان مجھے مل جائے, فلاں جگہ سے میری پوزیشن آ جائے, اتنا میرا اچھا بزنس چل جائے. کیا دعا کرتے ہیں آپ ساری زندگی, کیا مانگتے ہیں؟ جناب ام سلمہ کہتی ہیں آپ جب بھی گھر ہوتے ہیں آپ کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو تو پھیرتا ہے, میری ساری زندگی مجھے آخری سانس تک اپنے دین پہ سلامت رکھنا, مجھے آخری سانس تک اپنے دین پہ قائم رکھنا. لاہوریوں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وقت کا پیغمبر ہو, بلکہ دنیا کا سب سے عظیم پیغمبر, والی بتہا, سید ولد آدم, ساری کائنات کے سردار, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دین سے پھر جاتے, لیکن پھر بھی اپنے اللہ سے اسی تڑپ کو لیے بیٹھے ہیں, اپنے اللہ سے یہی مانگتے ہیں, اللہ ثابت قدمی دینا, اللہ ہمیشگی دینا, مولا دوام دینا. یہ ہے تڑپ, یہ ہے فکر ان لوگوں کی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی اسی تربیت پر تیار کیا. اے میرے صحابہ ساری زندگی عبادت پہ لگے رہنا, بلکہ یہاں تک کہا ان قامت الساعۃ وفی یادی احدکم فصیلا فإن استطاع اللہ تقوم الساعۃ فلیغرسها. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر ایسا وقت بھی آ جائے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا تم نے پکڑا ہوا ہے اور ادھر سے قیامت برپا ہونے لگ گئی ہے, اگر میں اسے اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا, آپ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں ان قامت الساعہ, اگر قیامت برپا ہو رہی ہو, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے ہیں, آسمان شک ہونے لگا ہے, زمین پھٹ
ہٹنے لگی ہے، سورج کو لپیٹا جا رہا ہے، چاند گہنا رہا ہے، سٹریٹ لائٹ کا دور ختم ہو رہا ہے، قیامت کے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وفی یدی احدکم فصیلا، اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے اور تم میں ہمت ہے کہ تم اس پودے کو لگا دو، تو یہ نہ سوچنا کہ اسے کون سا بڑا ہونے کا موقع ملے گا، نیکی سمجھ کے اسے بھی لگا دینا، رب تب تمہارے نامہ اعمال میں اسے نیکی بنا کے لکھ دے گا۔ یہ تربیت کی اپنے صحابہ کی کہ ساری زندگی کی آخری سانس تک، آخری لمحے تک، آخری مرحلے تک اے میرے صحابہ عبادات کرتے رہنا، ہمیشہ اسی پر جتے رہنا، ہمیشہ اسی پر لگے رہنا۔ لوگوں یہی فکر ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے کہ ساری زندگی عبادات میں یوں مشغول رہے کہ کوئی لمحہ بھی پھر ناگے کا نہ آئے۔ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے یہ ایک تابعی ہیں، ایک محدث ہیں، ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہ جو ساری زندگی جنہوں نے قرآن پڑھا تو آخری دم تک، حدیث پڑھائی تو آخری سانسوں تک، عبادت کی تو ساری زندگی لگے رہے، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ موت کا وقت آیا، یہ ابو حاتم رازی ہیں، آخری لمحے ہیں، ان کے 3 محدث صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سند پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے اس دوست پہ آخری لمحات طاری ہو رہے ہیں، پھر اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن ہمت کون کرے، کہے گا کون؟ کہتے ہیں چلو حدیث پڑھ کے سناتے ہیں۔ حدیث پڑھ کے سنانے لگے، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے سنانے لگے، سند پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے بھول جاتے ہیں۔ یہ امام کہتے ہیں فاجلسونی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ وہ حدیث پڑھتے ہیں، سند پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ان کثیر ابن مرۃ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، یہاں تک پڑھتے ہیں، اگلے کلمے ابھی پڑھنے نصیب نہیں ہوئے، اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ زندگی ساری عید رمضان کی طرح تھی، آخری سانس تک حدیث پڑھاتے رہے۔ موت اللہ نے کیسی عید جیسی بنائی کہ لا الہ الا اللہ والی حدیث سنا رہے ہیں، داخل الجنہ کے لفظ پڑھے نہیں ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے انشاءاللہ رب نے داخل الجنہ کر دیا ہے۔ ایسی خوبصورت موت، ایسی عید جیسی موت، مسکراتے مسکراتے آپ کے لاہور کا، لاہور شہر ہے، یہ وسن پورہ نجم مسجد ہے، یہ عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ تفسیر القرآن، کیسی خوبصورت ان کی تفسیر کی کتاب 4 جلدوں میں چھپی، آپ کی لائبریری میں بھی میں نے دیکھی ہے، کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے، کمال کام کیا تفسیر کے اوپر۔ یہ ایک دن فجر کی یوں ہی نماز تھی، اے رمضان میں فجر کی نماز پڑھنے والوں، فجر کی نماز تھی، عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ وہاں دیکھتے ہیں کہ اس محلے کا ایک شخص ہے جو فجر کی نماز میں سنتیں پڑھتا ہے، سجدے کی حالت میں ایک تاجر اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی کیا ہے، اگر کیلانی کو بھی اس طرح کی موت دے دے، پڑھتے پڑھتے نماز تیرے پاس چلا جاؤں۔ پھر وہی مسجد تھی، وہی وطن پورا تھا، وہی نجم مسجد تھی، وہی عبدالرحمن کیلانی تھے، فجر کی ہی نماز تھی، سنتوں کی نماز تھی، سنتیں پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں اللہ نے عبدالرحمن کیلانی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جس کی ساری زندگی رمضان کی طرح گزری، موت کو اللہ نے عید کی طرح بنا دیا۔ وہ سجدے کی حالت میں مسکراتے مسکراتے اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ لوگوں یہ زندگی ہے، یہی اصل ہے، یہی فکر ہے۔ بس آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 منٹ میرے باقی ہیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرات آگے بڑھیے، ارباب تزکیہ نے، علماء تزکیہ نے، بڑے بڑے تزکیہ کے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بڑے اسباب اس کے ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ان اسباب کو اپنا لیا جائے تو ساری زندگی رمضان کی طرح بن جاتی ہے۔ ان میں سے مختصراً صرف میں 3 اسباب ذکر کرتا ہوں، اگر وہ 3 اسباب اپنی زندگی میں لے آئیں تو ساری زندگی رمضان کی طرح بن جاتی ہے۔
پہلا سبب یہ ہے کہ جسے اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو رب رمضان میں تھا، شوال کا، ذی القعدہ کا، ذی الحجہ کا اور پورے سال کا وہی رب ہے، وہ رمضان کا مہینہ گیا ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے تھے وہ رب تو زندہ ہے۔ جسے اس کا یقین ہوتا ہے پھر وہ رب کا در نہیں چھوڑتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اسی در پہ جھکا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور لا کے کہتے ہیں میرے صحابہ، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کیا کرتے تھے محمد تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب رب زندہ ہے، رمضان کیا ہے، ہم عبادت رمضان کی نہیں کرتے، ہم تو عبادت رمضان کے رب کی کرتے ہیں، تو جو رب رمضان کا ہے باقی سال کا بھی وہی رب ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الشہور والایام واللیالی مواقیت الاجال و مواقیت الاعمال، ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مہینے، یہ سال، یہ دنوں کی گنتیاں، یہ تو عبادات کا مہینہ ہے، اصل عبادت ان کی نہیں ہے، یہ تو عبادت کا وقت بتانے کے لیے آتے ہیں، ان دنوں میں یہ کر لو، ان راتوں میں یہ کر لو، اصلاً عبادت ہم ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ جب وہ رب زندہ ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے، جب کوئی نہیں تھا تب وہ رب موجود تھا، جب کوئی نہیں ہوگا کائنات کا رب ہوگا، پھر جب وہ ہوگا تو عبادت ختم کیوں ہوئی؟ جب عبادت اسی کی ہے پھر اس پر در کے جھکتے کیوں نہیں؟ پھر رمضان گزرے تو مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر رمضان گزرے تو زندگی برباد کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی لیے آئیے ساری زندگی رمضان کی طرح، پہلا سبب یہ ہے کہ اسے رب کے رب ہونے پہ یقین ہو کہ وہ رب زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ یہ ہوتا ہے، انہیں شوق یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کر کے اس کا دیدار کر کے خوش ہو جائیں گے۔ اس چیز کی توجہ دلا کے عبادت کا شوق خود اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے زمین پہ چکر لگاتے ہیں، ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں، یہاں بھی عبادت، وہاں بھی ذکر، وہاں بھی تلاوت، وہاں بھی قرآن، یہ دیکھ کے جاتے ہیں اپنے اللہ کے پاس۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ لاہور والے کیا کر رہے تھے؟ ماڈل ٹاؤن والوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جا کے بتاتے ہیں اللہ وہ تیری عبادت کر رہے تھے، تسبیحات، تمجیدات، تذکیرات، وہ تیری عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میری عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہا وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں أَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں ان کی عبادات کا شوق بڑھ جائے گا، ان کی عبادت کی لذت بڑھ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہاں پھر میں ان کو اپنا دیدار بھی کرواؤں گا۔ لوگوں وہ وقت آئے گا ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، یہ وہ وقت ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحصل للعارفین ان رؤیت اللہ، اللہ کو دیکھنے کا جو شوق ہے، وَأَمَّا الشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَلَذُّ أَعْظَمُ لَذَّةً تَحْصُلُ لِلْعَارِفِينَ، اللہ کو دیکھنے کا، رب سے ملاقات کا جو شوق ہے یہ سب سے عظیم لذت ہے عبادت گزاروں کو جو اللہ عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑا حوصلہ ان کو یہی ملتا ہے، یہ ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے قصیدہ نونیہ، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے وَأَمَّا أَلَذُّ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَلَذُّ مِنْ إِلْقَاءِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِهِ، کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اور قیامت والے دن بھی سب سے بڑی لذت اسی میں ہوگی کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ عبادت گزاروں کو اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ میرے دوستو اس دعا کو یاد کرو، زندگی کا حصہ بناؤ، کیسی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنے چہرے کی لذت عطا کر دے، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے۔ یہ نبی
नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते हैं, जिसे ये शौक लग जाता है, जिसे ये तड़प लग जाती है, मैं अपने अल्लाह को देखूंगा, मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करूंगा, उसका दीदार करूंगा, वो दुनिया के कामों में फिर मगन नहीं होता है। उसकी सारी जिंदगी फिर दुनिया की फजूलियात से कमतर, दुनिया की फजूलियात को तर्क करके वो एक अल्लाह की इबादत में गुजारता है। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अल्लाह तेरे साथ लो लगी है, दुनिया में पड़ा क्या है, उसे हर वक्त यही शौक लगा रहता है। लोगों ये शौक तो खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिलाया है, और ये दिला के लोगों को सारी जिंदगी इबादत पे खड़ा किया है। एक दफा मदीना का शहर है, मस्जिद नबी है, और मस्जिद नबी का सहन है, 14वीं रात का चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। कैसा वो मंजर होगा, ऊपर 14वीं रात का चांद है वो, और उसके साथ खाल खाल कुछ कुछ सितारे हैं, और जमीन के ऊपर सिराजम मुनीरा का चांद है, सितारे सहाबाए किराम हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये मौजूद हैं। आपने ये खूबसूरत मंजर देखा, सहाबा को कहा है मेरे सहाबा वो देखो चांद को देखते हो, अल्लाह के रसूल देखते हैं। कहा उसको चांद को देखने में कोई रश, कोई क्राउड, कोई लाइन, कोई कितार, कोई धक्कम पेल कुछ महसूस करते हो? कहा अल्लाह के रसूल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लोगों अल्लाह के नबी ने ये मंजर भांपा, और ये कैसी तशबीह दी, चांद भी कैसी तशबीह दी। लाहौर में बैठा भी उस चांद को देखता है, सरगोदा वाला भी उसे देखता है, अमेरिका वाला भी उसी चांद को देखता है, सऊदी अरब वाला भी उसी चांद को देखता है। किसी को अपना मुल्क, अपना घर, अपना शहर, अपना मोहल्ला छोड़ना नहीं पड़ता है, हर बंदा अपने घर में बैठा देखता है। आप कहते मेरे सहाबा जैसे तुम यहाँ पर बैठ के अपने अपने तख्तों पे बैठ के चांद को देख रहे हो, अनकरीब वो वक्त आने वाला है, ऐसे ही हम जन्नतों में अपने अपने तख्तों पे बैठ के अपने अल्लाह को देख रहे होंगे। इथा जो भी अमल करसूं उथा कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लह बेसन नबी मिलसी, खुदा मिलसी। सबसे बड़ी लज्जत ही ये है, सबसे बड़ा करम ही ये है, सबसे बड़ी बात ही ये है। ये इसे सोच आती है। अल्लाह के नबी ने ये शौक दिलाया, साहबा की तड़प देखी तो साथ ही कहा है मेरे साहबा, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह तुगलबू अला सलातिन क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा। ऐ मेरे साहबा अगर रब का दीदार करना चाहते हो, फजर और असर के मामले में कभी हार ना मानना, कभी शिकस्त ना खाना। आपने ये नहीं कहा फजर और असर पढ़ते रहना, कहा हार ना मानना, शिकस्त ना खाना। हार और शिकस्त तब होती है जब कोई मुकाबला लगा हो, जब कोई जंग लगी हो, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना ये चाहते हैं, इन दो औकात में कोई जंग लगी होती है, कोई जंग लगी है, फिर उस जंग के अंदर कभी नफ्स रोकता है, कभी बिस्तर रोकता है, कभी आरामदेह नींद रोकती है। जैसे रमजान में आते हैं ऐसे ही बाद में भी आते रहना। इस जंग के अंदर जो जीत जाता है वो इतना जीतता है कि रब के दीदार के और उसकी जन्नतों के सौदे जीत जाता है। जो हार जाता है वो इतना हारता है कि उसके दीदार के और उसकी जन्नतों के सौदे हार जाता है। लोगों ये दीदार का शौक, ये रब से मुलाकात का शौक, ये सबसे बड़ा शौक है। और आखिरी बात अर्ज करूं कि जिसका शौक, जिसको ये अल्लाह के दीदार का शौक लगता है ना, फिर वो सारी जिंदगी इबादत में गुजार देता है कि पता नहीं कौन सा लम्हा होगा मेरी अपने अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। और तीसरी बात, जिसे इबादत सारी जिंदगी कंटिन्यू रहेगी और सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, सारी ज़िंदगी रमज़ान जैसी बन जाएगी, वो है इसे एक शौक लग जाए जिसे शौक जन्नत कहते हैं। जब शौक जन्नत लग जाता है फिर इबादत आसान हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बदर में कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा उठो कूमू इला जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जाओ जो ज़मीन आसमान से बड़ी है। उमैर इब्ने हम्माम कहते हैं, अल्लाह के रसूल वाकई जन्नत इतनी बड़ी है? जी उमैर वाकई ही इतनी बड़ी है। आप वो उमैर कहते हैं बखिन बखिन, वाह भाई वाह, फिर तो क्या बात है। खजूरें वही फेंकते हैं, कहते दुनिया की खजूरें खाता खाता कहीं रब की जन्नत से लेट ना हो जाऊं। जिसे जन्नत का शौक लग जाता है उसे दुनिया की लज्जतों में फिर लज्जतें नहीं रहती। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक यतीम साहबी आके कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने अपनी दीवार बाग की सीधी करनी है, साथ में एक दरख्त है एक शख्स का, उसे कहो मुझे दे दे। वो उसे बुलाया गया, अल्लाह के नबी कहते दे दो, कहता मैं नहीं दूंगा।
दूंगा, कहा इसके बदले में तुम्हें जन्नत का दरख्त मिलेगा, कहा फिर भी नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी खामोश हो जाते हैं। उस मजलिस में जनाब अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं। अबू दहदा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये गारंटी मेरे लिए भी है? जी आपके लिए भी है। उसके पास चले गए, जाके कहते भाई ये बाग मुझे दे दो। कहते हैं मैं नहीं दूंगा। कहते हैं मेरे बाग से 10 दरख्त ले लो। नहीं दूंगा। करते करते कहते हैं मदीने में सबसे अच्छा बाग मेरा है, सारा बाग तुम ले लो, एक दरख्त मुझे दे दो। कहता है सौदा मंजूर है। सारा बाग उसे दिया। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आके कहते हैं अल्लाह के रसूल बाग ले दरख्त ले आया हूं। अबू दहदा कैसे लेके आए हो? कहा वो पूरा बाग अपना दे दिया है, एक दरख्त लेकर आया हूं क्योंकि इसके बदले में जन्नत के दरख्त की गारंटी थी। आप ये सुनते हैं, उसको दे देते हैं। फिर वो वक्त आता है कि अबू दहदा का जनाजा उठता है। लाहौर के बासियों जनाजे तो फिर उठते हैं ना, जो पाई पाई पे मर जाता है जनाजा तो उसका भी उठता है, जो जायदाद के पीछे कत्ल कर देता है जनाजा तो उसका भी उठता है, जो बहन का हक खा के मर जाता है जनाजा तो उसका भी उठता है, जो खूनों का कत्ल कर देता है जनाजा तो उसका भी उठता है। यहाँ अबू दहदा का जनाजा उठा है, चारपाई मदीना के कब्रिस्तान में पड़ी है, सही मुस्लिम के लफ्ज़ है, आपके जहन में वो सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। वाह अबू दहदा तेरा तो कैसा शौक था जन्नत के ऊपर, तेरी तो कैसी तड़प थी जन्नत के ऊपर, तेरा तो कैसा यकीन था जन्नत के ऊपर। आप चारपाई सामने रख के अपने सहाबा को मुखातब करके कहते हैं ऐ मेरे सहाबा कम मिन इस्किन रदाहिन लिअबिद दहदाहि फिल जन्ना, कम मिन इस्किन रदाहिन लिअबिद दहदाहि फिल जन्ना। ऐ मेरे सहाबा अबू दहदा की चारपाई मदीना में पड़ी है, जन्नत के दरख्तों के खोशे लटक लटक के अबू दहदा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी खूबसूरत मौत, जन्नत की तरह ईद की तरह खूबसूरत मौत आई। लोगों ये इसार करने वाले, ये सखावतें करने वाले, जिसे ये जन्नत का शौक लग जाता है उसे फिर ठंडे पानी से वुजू करना मुश्किल नहीं लगता। जिसे जन्नत का शौक लग जाता है फजर के वक़्त मस्जिद में आना उसे मुश्किल नहीं लगता। जिसे जन्नत का शौक लग जाता है तरावीह में खड़े होकर क़याम करना उसे मुश्किल नहीं लगता। कुरान पढ़ना, कुरान सुनना उसे मुश्किल नहीं लगता। उसे शौक ही ऐसा लगा है। ये 3 चीज़ें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, मैं गारंटी से कहता हूं, उलमाए तज़किया की किताबें पढ़ के अल्लाह के फजल से कहता हूं, ये 3 शौक पैदा कर लें, सारी जिंदगी रमजान जैसी बन जाएगी। जब ये 3 शौक आएंगे, अल्लाह की पहचान होगी, रब के दीदार और मुलाकात का शौक होगा, रब की जन्नत का शौक होगा। ये 3 जब चीजें आ जाएंगी, सारी जिंदगी रमजान जैसी होगी। जब जिंदगी रमजान जैसी होगी तो मौत अल्लाह ईद जैसी बना देगा। मौत ईद जैसी बन जाए लोगों, वक्त तो आना ही है, सब पे आना है। वलदत का उम्मु का यब्न आदम बाकिया वन्नासु हौलका यदहकून सुरूरा फहरिस अला अमलिन तकून बिफेलिही फी यौमि मौतिका दाहिकम मसरूरा। अरबी का शायर कहता है तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है तो इस हालत में कि तू रो रहा था, तेरे आसपास खड़े लोग, कोई बाप बन के मुस्कुराता, कोई माँ बन के मुस्कुराती थी, कोई बहन बन के मुस्कुराती थी, लोग मुस्कुरा रहे थे। ऐ लोगों, ऐसे अमल करके जाना कि जब तू पैदा हुआ तू रो रहा था, तेरे आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। जब तू दुनिया से जाए तू अपने अल्लाह से मुलाकात करके मुस्कुरा रहा हो, तेरे आसपास खड़े लोग रो रहे हों। इस तरह के रोज रोज पैदा नहीं हुआ करते थे। लोगों ये वक़्त तो आना ही है। वक़्त क्या करम हो मौला का, अगर वक़्त ये आ जाए कि मौत ईद जैसी बन के आ जाए, वरना वक़्त तो ये सभी पे आना है। मुझको यारों ने मिलके है नहला दिया, 2 घड़ी भी ना बीती के दफना दिया। मुझको यारों ने मिलके है नहला दिया, 2 घड़ी भी ना बीती के दफना दिया। कौन करता है गम बस निकलते ही दम, और कर दिया इंतज़ाम आखिरी आखिरी। मेरी मैयत को दुल्हा बनाया गया और गोरे गरीबा में लाया गया, मेरे मुंह से कफन को हटाया गया। देख ले खासो आम आखिरी आखिरी, दुनिया वालों मुबारक हो दुनिया तुम्हें, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। ये वक़्त सब पे आना है, ये काम ये करना है कि सारी ज़िंदगी रमज़ान जैसी बन जाए। जब सारी ज़िंदगी रमज़ान जैसी बन जाएगी, ये 3 सबब पैदा करेंगे, ज़िंदगी रमज़ान जैसी होगी, ज़िंदगी रमज़ान जैसी होगी, अल्लाह मौत ईद जैसी देगा, मौत ईद जैसी मिलेगी तो क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह नबी का साथ मिलेगा, आपका हौज़े कौसर मिलेगा, और क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत मिलेगी। जिस जन्नत में अल्लाह कहेंगे या अहलल जन्ना, ए जन्नत वालों, अल्लाह आप सबको ये नगमे सुनने नसीब फरमा दे। जब अल्लाह कहेंगे ए जन्नत वालों, जन्नती कहेंगे अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह कहेंगे मैं तुम्हें एक ऐसी नेमत देने लगा हूँ जो इन सारी नेमतों से बड़ी है। अल्लाह वो कौन सी है? अल्लाह कहेंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी
عبادی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے جنتیوں میں تمہارا رب تم پہ پکا پکا راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوا کروں گا۔ دنیا میں ناراض ہو جاتا تھا، پھر تم مجھے مناتے تھے، کبھی آنسو بہا کے، کبھی سجدے کر کے، کبھی مسجد آباد کر کے، کبھی قیام کر کے، کبھی تراویح پڑھ کے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی بہی خواں بن کے تم مجھے مناتے تھے۔ آج میں ایسا مانا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوا کروں گا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ یہ تیرا خوبصورت گھر دل خوش ہوا، اللہ اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اللہ جو اس مسجد کے اندر جس نے کوئی ایک اینٹ بھی لگائی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا جنت میں محل تعمیر فرما دے۔ اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، دیکھنے کی چاہت پڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمارے کمزور جسم، کمزور چمڑیاں تیرے عذابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیری شان کے لائق تو نہیں ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ انہیں قبول فرما لے۔ اللہ جو آج کے درس میں اچھا تھا یہ تیری عنایت تھی، تیری رحمت تھی، جو کمیاں کمزوریاں تھیں وہ میری طرف سے تھی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا، صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔